السلام علیکم کلاس. ہم دیہاتی اور شہری زندگی کا فرق سبق جو ہے اس کی ریڈنگ کر رہے تھے. کل ہم نے آدھا چیپٹر جو ہے وہ پڑھا تھا. آج ہم آگے سے ریڈنگ شروع کریں گے. ٹھیک ہے, مکالمہ جاری ہے. بلال ماموں جان میرے ابو جان کالج میں پڑھانے جاتے ہیں. تایا ابو ایک دفتر میں ملازمت کرتے ہیں. چچا جان ایک کارخانے میں کام کرتے ہیں. آپ لوگ کیا کام کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے, یعنی اب بلال پوچھ رہا ہے کہ شہر میں تو جو میرے ابو جان ہیں وہ پڑھانے جاتے ہیں کالج میں, تایا ایک دفتر میں جاتے ہیں, اور چچا جان ایک کارخانے میں کام کرتے ہیں. تو پھر آپ لوگ یعنی گاؤں کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ ماموں جان, دیہات کے زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں. کچھ لوگ ملازمت بھی کرتے ہیں مگر ان کی تعداد بہت کم ہے. ٹھیک ہے, گاؤں کے جو زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں نا وہ کھیتی باڑی کرتے ہیں, ان کا پیشہ یہی ہوتا ہے. اور بہت کم لوگ ہیں جو ملازمت کرتے ہیں, لیکن ملازمت کرنے کے لیے پھر انہیں دیہات سے شہر جانا پڑتا ہے. حسن, آپ کھیتی باڑی کا کام کیسے کرتے ہیں؟ ماموں جان, پہلے کھیتی باڑی کا سارا کام بیلوں سے لیا جاتا تھا. بیلوں کی مدد سے کھیتوں میں ہل چلاتے, کنووں سے پانی نکالتے, گندم کی گھائی کرتے تھے. مگر اب ان کی جگہ مشینیں اور آلات آ گئے ہیں. اب ٹریکٹر اور ان سے چلنے والی زرعی مشینری نے کھیتی باڑی کے کام کو بہت آسان اور تیز کر دیا ہے. اسی طرح اب کنویں بہت کم نظر آتے ہیں کیونکہ اس کی جگہ ٹیوب ویل نے لے لی ہے. ٹھیک ہے, یعنی پرانے دور میں نا جو کھیتی باڑی ہوتی تھی وہ بیلوں کے ذریعے کی جاتی تھی اور بہت مشکل کام تھا, اور فصل بوتے اور کاٹنا یہ سب بہت مشکل کام تھا. لیکن آج کے دور میں سارا کام مشینوں سے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, بہت آسانی ہو گئی ہے. اور اب کنویں جو تھے, پہلے جو کنویں تھے ان کی جگہ اب ٹیوب ویل جو ہے انہوں نے لے لی ہے. بلال, میں نے سنا تھا دیہات میں کچے مکان اور کچی سڑکیں ہوتی ہیں. وہاں کچے مکان اور کچی سڑکیں ہوتی ہیں, یعنی مٹی سے بنے ہوئے مکان ہیں اور سڑکیں بھی کچی ہیں, یعنی وہ پختہ سڑکیں نہیں بنی ہوئی ہیں. وہاں بجلی اور فون بھی نہیں ہوتا, مگر یہاں تو ایسا نہیں. ٹھیک ہے, یعنی بلال سوال کر رہا ہے کہ میں نے تو سنا تھا کہ دیہات کچے مکان ہوتے ہیں, وہاں پہ کچی سڑکیں, بجلی, فون کچھ بھی نہیں ہوتا, مگر یہاں کی مجھے ایسا کچھ نظر نہیں آیا, اور یہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نانا جان, بلال بیٹے, آج سے کچھ عرصہ پہلے دیہات ایسے ہی تھے جیسے تم بتا رہے ہو. اب دیہات بہت زیادہ بدل گئے ہیں. کچے مکانات کی جگہ لوگوں نے پختہ مکانات بنا لیے ہیں. یعنی پہلے کچے مکان تھے یعنی مٹی سے بنے ہوئے, اور اب اس کی جگہ پختہ مکانات آ گیا. پختہ یعنی سیمنٹ, ریت, بجری سے بنے ہوئے مضبوط مکان. دیہات میں سڑکوں کا جال بھی پھیلا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, سڑکوں کا جال پھیلانا ہوتا ہے سڑکیں بنانا, یعنی اب دیہات میں سڑکیں بھی بن چکی ہیں. بہت سے دیہات میں بجلی پہنچا دی گئی ہے. موبائل فون تو اب ہر گاؤں میں نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی اب دیہات میں بجلی بھی آ گئی ہے, موبائل فون بھی ہے. ممانی جان, میں جب لاہور گئی تھی سبزہ دیکھنے کو ترس گئی تھی. ہر طرف مکانات, کاروباری مراکز, دکانیں, کارخانے فیکٹریاں وغیرہ ہوتی ہیں جہاں چیزیں بنائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, سڑکیں اور ان پر دوڑنے والی گاڑیاں ہی گاڑیاں. سچ پوچھیں تو میرا دم ہی نکلنے لگا تھا. دم نکلنا ہوتا ہے سانس نکلنا. ٹھیک ہے, یعنی گاؤں میں سبزہ ہوتا ہے, کھلی فضا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, پرسکون ماحول ہوتا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں شہر جو ہوتے ہیں نا وہاں شور ہوتا ہے, گاڑیاں ہی گاڑیاں نظر آتی ہیں, کارخانے, دکانیں, کاروباری مراکز, بس یہی کچھ. ٹھیک ہے, ادھر ہمارے گھر سے باہر نکلو تو جہاں تک نظر جاتی ہے ہرے بھرے لہلاتے ہوئے کھیت ہی کھیت نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں وہ ان کا گھر ہے وہاں سے باہر نکلو دیکھو تو کھیت ہی کھیت نظر آ رہے ہیں, ہرے بھرے سرسبز. نانی جان, میں بھی شہر جانے سے بہت گھبراتی ہوں. سڑکوں پر گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں مطلب لائنیں دیکھ کر میرا بھی دل گھبرانے لگتا ہے. ان کے شور سے میرے تو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے. دھواں فضا کو اس قدر آلودہ کر دیتا ہے, فضا ماحول ہوتا ہے, ٹھیک ہے, آلودہ کرنا, گندا کر دینا, کہ سانس لینا دوبھر ہو جاتا ہے, دوبھر ہونا مشکل ہو جاتا ہے. میں شہر کے رہنے والوں کو داد دیتی ہوں. ٹھیک ہے, داد دیتی ہوں یعنی شاباش کہتی ہوں کہ بھائی بڑا حوصلہ ہے ان لوگوں کا جو اس ماحول میں رہ رہے ہیں. احمد کے ابا جان, اصل میں شہروں کی آبادی میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے. بے تحاشا مطلب بہت زیادہ, ضرور سے زیادہ اضافہ ہو رہا ہے.
پہلے دیہات میں 75% لوگ رہتے تھے، 75% لوگ رہتے تھے، ٹھیک ہے. دیہات سے شہروں کی طرف نقل مکانی کا ہوتا ہے کہ ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ جانا ہے، مکان تبدیل کرنا. دیہات سے شہروں کی طرف نقل مکانی کے بڑھتے ہوئے رجحان کی وجہ سے اب 70% سے بھی کم لوگ دیہات میں رہ رہے ہیں. جب کسی جگہ لوگ زیادہ ہوں گے تو گاڑیاں اور شور بھی زیادہ ہوگا. حسن، پھپھا جان، لوگ دیہات سے شہروں میں کیوں جاتے ہیں؟ احمد کے ابا جان، دیہات میں کاروبار کے مواقع ہوتے ہیں، موقع کی جمع ہے، ٹھیک ہے، کم ہوتے ہیں. لوگ روزگار کی تلاش میں شہروں کا رخ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب شہروں کی طرف جو لوگ جاتے ہیں نا، وہ وجہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ کیوں جاتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ نے یہ ساتھ ساتھ یاد رکھنا ہے. ایک تو وہ روزگار کی تلاش میں یعنی نوکری کی تلاش میں جاتے ہیں. اس کے علاوہ شہروں کے مقابلے میں دیہات میں تعلیم اور صحت کی سہولتیں بھی کم ہیں. بہت سے طالب علم تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے شہر کے اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں داخلہ لے لیتے ہیں. اب دیکھیں، ایک بتایا گیا ہے کہ بچے جو ہیں، لوگ جو ہیں روزگار کی تلاش میں یا نوکری کے لیے شہروں میں جاتے ہیں. دوسرا، تعلیم اور صحت کی سہولتیں جو ہے نا وہ گاؤں میں کم ہیں، تو لوگ اپنے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کے لیے وہ گاؤں چھوڑ کر شہر چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور وہاں پہ علاج بھی بچوں کا اچھی طرح سے ہو جاتا ہے. اچھا، اسی طرح بہتر علاج معالجے کے لیے بھی لوگ شہروں میں جاتے ہیں. ان سب چیزوں سے شہروں کی آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے. حسن، ہمارا گاؤں زیادہ بڑا نہیں، ہر شخص دوسرے کو جانتا ہے. شہر تو بہت بڑا ہوتا ہے، وہاں تو سب کو جاننا بہت مشکل ہوتا ہوگا. احمد کی امی جان، بیٹا، شہر تو انسانوں کے سمندر ہیں، ٹھیک ہے. انسانوں کے سمندر ہے، مطلب یہ کہ جیسے سمندر ہوتا ہے، بندہ دیکھے تو دور دور تک پانی نظر آتا ہے، یعنی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کہاں پہ ختم ہو رہا ہے. ایسے ہی جو ہے نا، شہر میں بھی انسانوں کے سمندر ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کتنے انسان ہیں اور کہاں کہاں ہیں. وہاں کی زندگی بہت تیز ہے، لوگ اپنے کام دھندوں میں بری طرح الجھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. دھندے بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی کاموں کو ہی کہتے ہیں. بعض اوقات تو لوگ اپنے ہمسائے تک سے بے خبر ہوتے ہیں، یعنی جو ہمسائے میں کون رہ رہے ہیں اس کا بھی علم نہیں ہوتا ہے. حسن، اچھا پھپھو جان، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. پتہ ہے پچھلے سال ہماری بھینس بیمار ہو گئی تھی، پورا گاؤں اس کے متعلق پوچھنے ہمارے گھر آیا تھا، ٹھیک ہے. جب بتاتا ہے حسن کہ ہماری تو بھینس بھی جو ہے وہ بیمار ہوئی تھی تو پورا گاؤں اس کے بارے میں پوچھنے آیا تھا. نانا جان بھائی، دیہات کا اپنا رہن سہن ہے اور شہروں کا اپنا. دیہات کے اپنے فائدے ہیں اور شہروں کے اپنے. دیہات اور شہر دونوں ترقی کریں گے تو ہمارا پیارا وطن ترقی کرے گا. حکومت اگر دیہات میں تعلیم اور صحت کی بہتر سہولتیں مہیا کر دے تو اس طرح دیہات میں کارخانے لگا دیے جائیں تو کوئی آدمی گاؤں چھوڑ کر شہر کا رخ نہیں کرے گا، یعنی وہ شہر کی طرف نہیں جائے گا. احمد کی ابا جان، میں آپ کو احسان دانش کی ایک نظم کے آخری 2 شعر سناتا ہوں. اس نظم میں انہوں نے دیہات اور اس کے رہنے والے محنتی انسانوں کی بہت تعریف کی ہے، ٹھیک ہے. بند ہے احسان دانش کی ایک نظم کا. وارے دیہات کے سادہ تمدن کی بہار، وارے دیہات کے سادہ تمدن کی بہار، سادگی میں بھی ہے کیا کیا تیرا دامن زر نگاہ. دل یہ کہتا ہے فراق انجمن سہنے لگوں، دل یہ کہتا ہے فراق انجمن سہنے لگوں، شہر کی رنگینیاں چھوڑوں یہیں رہنے لگوں. اب دیکھیں، احسان دانش کہہ رہے ہیں کہ وارے دیہات کے سادہ تمدن کی بہار، ٹھیک ہے، یعنی دیہاتی لوگوں کا جو رہن سہن ہے وہ اتنا سادہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں اتنی بہار ہے کہ سادگی میں بھی ہے کہ کیا کیا تیرا دامن زر نگار. زر نگار کہتے ہیں سونے کا نقش مراد خوبصورت ہونا، ٹھیک ہے. یعنی وہ جو گاؤں کی سادگی ہے نا وہ بھی ایک خوبصورت نقشہ پیش کرتی ہے، ٹھیک ہے. لوگ جو ہوتے ہیں اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، یعنی سرسبز شاداب جو کھیت ہوتے ہیں وہ بھی آنکھوں کو ٹھنڈک اور سکون مہیا کرتے ہیں. دل یہ کہتا ہے فراق انجمن سہنے لگوں. یہ فراق انجمن ہوتا ہے محفل کی جدائی، ٹھیک ہے.
یعنی وہ کہتا ہے کہ میں جو میری اپنی محفل ہے اس سے جدائی سہنے لگوں، اور جو میرا اپنا شہر ہے اس کی جو رنگینیاں ہیں، روشنیاں ہیں، ان سب کو چھوڑ کر میں بھی گاؤں میں رہنے لگوں۔